میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ بعض صلاحہ نے، نیک لوگوں نے یہ نقل کیا، یہ بتایا ایک نیک شخص پر 3000 دینار کا قرض تھا۔ 3000 دینار یعنی 3000 سونے کے سکے۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے اس غریب شخص کو، جو نیک آدمی تھا، 1 مہینے کی مہلت دی۔ اب بڑا پریشان عدالت سے لوٹا تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعائیں کی اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی۔ 26 دن گزر گئے۔ 27ویں رات آئی تو کیا دیکھتے ہیں، خواب میں کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرا قرض اتار دے گا تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا، اس سے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے قرض کی ادائیگی میں 3000 دینار ادا کر دے۔ وہ نیک شخص کہتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا خواب سے تو میں نے بہت اپنے آپ کی طبیعت میں حشاشیت اور بشاشیت محسوس کی، بہت اچھا محسوس کیا میں نے۔ اور پھر خیال آیا کہ وزیر صاحب دلیل طلب کریں گے تو میں کیا دلیل دوں گا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری رات پھر اللہ کے حبیب نے زیارت کروائی اور فرمایا کہ تم وزیر کے پاس گئے نہیں۔ عرض کی حضور میں نے سوچا کہ اپنی سچائی پر دلیل کیا پیش کروں گا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو پسند فرمایا۔ فرمایا اگر وزیر دلیل مانگے کہہ دینا تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ مجھ پر درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہو، اس کے بعد کسی سے بات چیت کرتے ہو، اور تمہارے اس عمل کو اللہ کے سوا اور کرامن کاتبین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ عاشق رسول کہتے ہیں کہ جب میں وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا، اس کو اپنا خواب سنایا، اس نے اس کو دلیل بھی بتائی تو وہ خوش ہوا اور کہا کہ مرحبا برسول اللہ حقا۔ 3000 دینار دیے اور کہا اپنا قرض ادا کرو، اور 3000 مزید اخراجات کے لیے دے دیے، 3000 دینار کاروبار کے لیے دے دیے، اور قسم دی کہ مجھ سے تعلق ختم نہیں کرنا، کوئی حاجت ہو بلا تکلف میرے پاس آ جایا کرنا۔ اب 3000 دینار لے کر یہ عاشق رسول، عاشق درود، وہ کورٹ میں پہنچے، عدالت میں پہنچے۔ قرض خواہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی رقم اتنی جلدی کہاں سے آ گئی ان کے پاس۔ تو انہوں نے اپنا سارا ماجرا قاضی کے سامنے بیان کیا، تو قاضی صاحب جو تھے وہ بھی عاشق رسول تھے۔ کہا سارا ثواب جو ہے وزیر علی بن عیسیٰ کیوں لے جائے، قرض کی رقم میں ادا کروں گا۔ قرض خواہ نے کہا جو قرض کا مطالبہ کرنے والا تھا، واہ یہ نعمت میں کیوں چھوڑوں، میں نے اپنا سارا قرضہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ قاضی نے کہا کہ میں نے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دینے کی نیت کی تھی وہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اب یہ عاشق رسول جو مقروض تھا 12000 دینار لے کر گھر آیا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حال سے آگاہ ہیں۔ دیکھیں اس کو پریشانی ہوئی، حضور نے خواب میں آ کر اس کی دستگیری فرمائی۔ اور دیکھیں ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، میرے نبی کو معلوم ہے کون کتنا پڑھتا ہے، کس وقت پڑھتا ہے۔ فرمایا نا کہ فجر کے بعد یہ پڑھتے ہیں اور 5000 مرتبہ پڑھتے ہیں، گنتی بھی پتہ ہے میرے نبی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے بعد کسی سے بات چیت کرتے ہیں۔ اور یہ بہت سارے بزرگوں کا معمول دیکھنے میں، سننے میں، پڑھنے میں آیا کہ وہ اپنے معمولات سیٹ کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنا ذکر اذکار، درود شریف، کلمہ طیبہ، استغفار، بقیہ کام بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور آپ کو میں یہ بھی عرض کروں کہ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ سب سے افضل درود وہ ہے جو سب سے افضل عمل میں مقرر کیا گیا۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز، حج سے بھی افضل، زکوٰۃ سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، ایمان کے بعد جو جتنے بھی اعمال ہیں سب سے افضل عمل ہے نماز۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو سب سے افضل عمل میں درود مقرر ہوا وہ سب سے افضل درود ہے، اور وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیم۔ تو صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی مکمل درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکمل درود ہے، اور یہ مختصر ہے اور گنتی پوری کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ پڑھنا ہے، مگر ہمیں نماز کے علاوہ بھی درود ابراہیم حصول برکت کے لیے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبوں سے محبت کیسی تھی، کچھ اس کی جھلکیاں پیش کروں گا۔ اور یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا کہ غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بندوں کو اللہ سے ملانے آئے، توحید کا درس دینے آئے، اچھے اخلاق کا درس دینے آئے، ان سے شرک اور دیگر رذائل دور کرنے کے لیے آئے۔ جب انبیاء نے دعوت دی، آخرت کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، ان پر ایمان لانے والے ان کے جان نثار اور وفادار غریب لوگ تھے، غلام، معاشرے کے کچلے ہوئے لوگ، اور جنہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، استغفر اللہ، انبیاء پر جھوٹ کا بہتان باندھا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کے نبی نہیں ہو، استغفر اللہ۔ یہ کون تھے؟ یہ مالدار اور رئیس لوگ تھے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نیکی کی دعوت دی تو قبول اسلام میں جلدی کرنے والے کون تھے؟ غریب لوگ، غلام۔ اللہ اکبر۔ اور جو غریب ہیں یہ محبوب خدا کے محبوب ہیں۔ کس طرح؟ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ قوت القلوب میں یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ قوت القلوب وہ کتاب ہے جس سے امام غزالی نے بھی استفادہ حاصل کیا، اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ غریب صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں اپنا نمائندہ بھیجا۔ اس نمائندے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں فقراء کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں بھی مرحبا، اور جن کے پاس سے تم آئے ہو یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ کن کے بارے میں فرمایا؟ غریبوں کے بارے میں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فقراء نے یہ گزارش کی ہے، مالدار لوگ جنت کے دراجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں، ہمیں استطاعت نہیں۔ مالدار لوگ عمرہ کرتے ہیں، ہم اس پر قادر نہیں۔ وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ اب یہ فقراء صحابہ
کہ یہ ٹینشن ہے کہ ہم یہ سعادت والے کام، ثواب والے کام یہ نہیں کر پاتے جس میں خرچ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے فقراء کو یہ پیغام دے دو، ان میں سے جو بھی غربت پر صبر کرے، ثواب کی امید رکھے، انہیں 3 باتیں ایسی حاصل ہوں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں ہوں گی۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، جنت میں ایسے بلند محلات ہیں جن کی طرف جنتی ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں۔ جنت کے اندر ہیں درجات، بلندیاں، اللہ کی طرف سے جس بندے پر انعام زیادہ ہوگا اس کو جنت میں بلندی زیادہ حاصل ہوگی۔ جہنم کے اندر ہیں درکات، گہرائیاں، جس پر اللہ جتنا ناراض ہوگا اس کو اتنے جہنم کی گہرائی میں ڈالا جائے گا۔ تو بعض جنتیوں کو جنتی بھی ایسے دیکھیں گے ان کے محلات کو جیسے دنیا والے آسمانی ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنی بلندیاں حاصل ہوں گی۔ یہ کن کو حاصل ہوں گی؟ یہ ان کو حاصل ہوں گی جو فقر پر، تنگ دستی پر، محتاجی پر، اللہ کے رضا پر راضی ہوں گے۔ ان میں صرف غربت اختیار کرنے والے نبی، شہید، فقیر اور فقیر مومن داخل ہوں گے۔ اللہ کے حبیب نے یہ غیب کی خبر ارشاد فرمائی۔ دوسری بات، فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن کی مقدار یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 3، مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہے، یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو مالدار فقیر کے برابر ثواب نہیں پا سکتا، اگرچہ وہ 10,000 درہم یعنی چاندی کے سکے صدقہ کرے۔ دیگر نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے، یعنی غریب نیکی کرے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے مالدار کے مقابلے میں۔ نمائندے نے واپس جا کر فقراء صحابہ کو یہ فرمان مصطفیٰ سنایا تو انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ سبحان اللہ، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ تم کو تو ہے غلاموں سے کچھ ایسی محبت، تم کو تو ہے غلاموں سے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقراء کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کیسی محبت ہے آپ دیکھیں۔ اور فقیروں کو جو صابر اور شاکر ہوں گے، شکوہ کرنے والے نہیں، صبر کرنے والے، جنت کے ان کے بلند محلات جنتی بھی ایسے دیکھیں گے جیسے اہل زمین ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ 500 سال پہلے دیگر کے مقابلے میں جنت میں داخل ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بادشاہت عطا فرمائی، نبوت بھی بادشاہت بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہت کیسی تھی؟ پڑھیں قرآن پاک میں، کیسی بادشاہت تھی؟ انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، چرند پرند درند، ہوا پر جنات آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، پوری زمین کے آپ بادشاہ ہوئے۔ مگر علماء نے یہ لکھا، انبیاء کرام میں جنت میں سب سے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جائیں گے۔ سارے نبی جنتی ہیں، وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مگر چونکہ دنیا میں ان کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے جنت کے داخلے میں وہ آخر میں ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار تھے، ان کا مال حلال طریقے سے ہی تھا،
اور اس پر فخر و تکبر نہیں کرتے تھے، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے مال حلال کا کوئی لقمانی کو ذرہ ہمیں مل جائے ہماری بخشش ہو جائے. ان کا مال تو ایسا پاکیزہ تھا، تبرک ہم جیسوں کے لیے تو نا. مگر صحابہ کرام میں سب سے آخر میں جنت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غریبوں سے محبت. اصحاب صفہ یہ کون ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، دور دراز سے ملکوں سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پاک پہنچے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اب گھر بار تو ہے نہیں، تو مسجد نبوی میں رہتے تھے اور حضور سے دین سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، حکمت سیکھتے تھے، آخرت کے معاملات سیکھتے تھے. اور مدینہ پاک میں رہتے ہوئے بھی بعض صحابہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے گھر سے باہر نکال دیا، گھر والوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو یہ مسجد نبوی میں آ کر رہا کرتے تھے. ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. اصحاب صفہ کا اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ قرآن پاک میں تذکرہ فرما رہا ہے. یہ فقراء صحابہ ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم صدقہ دو تو اس کا بہترین مصرف یہ فقراء صحابہ ہیں کہ جو جہاد کے لیے اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے اگر خرچ کرنا ہو تو کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ بعض کو کھانا کھلانے کا شوق ہوتا ہے، بہت اچھا شوق ہے. مسلمانوں کو کھانا کھلانا جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے. اور ماشاءاللہ اہل سنت کے ہاں میت کا تیجا اور 40واں اور برسی، اور میرے آقا کی 12ویں شریف، تو غوث پاک کی 11ویں شریف، تو غریب نواز کی 6ٹھی شریف، تو داتا صاحب کا لنگر، تو بزرگوں کا لنگر، یہ کرتے ہی بہت اچھی بات ہے. اس سے غریبوں کو مسکینوں کو کھانا مل جاتا، اچھی بات ہے بھائی، کھانا ہی کھلاتے ہیں نا بھائی، خیر کا کام ہے. تو کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ اس آیت کے تحت علماء نے ہمیں سمجھایا کہ جب تم خرچ کرو، کھانا کھلاؤ، تو ان غریبوں کو ترجیح دو جو دین سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. طلباء کرام، علماء کرام، خطیب صاحب، امام صاحب، مؤذن صاحب. اب پتہ چلا جی فلاں صاحب جو ہیں بڑا غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اچھا بھی ماشاءاللہ رمضان میں عصر کے بعد کھلاتے ہیں. ارے بے روزوں کو کھلا رہے ہو بھئی، یہ جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے، کھانا ملنا چاہیے. یہ تو نافرمان ہے اللہ رسول کے. اللہ کے نیک بندوں کو کھلاؤ نا، دینی طلباء کو کھلاؤ نا بھائی، علماء کی خدمت کریں نا. اگر خرچ کرنا ہے صدقہ کرنا ہے. اور یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا نا واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں. علماء سوال نہیں کرتے، دینی لوگ مانگتے نہیں ہیں. وہ جیسے فنکار ہوتے ہیں نا، آ کے روتے ہیں، یہ بیکاری فقیر پروفیشنل ہیں، بہت تربیت یافتہ ہیں، ایسے ڈرامے کرتے ہیں، ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ لوگ ترس کھا کر ان کو صدقہ و خیرات دیتے ہیں. تو ان کو نہ دیں. جو مانگتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں غنی ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو مانگتے نہیں ان کی خدمت کریں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، اور ان کو کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث. امیر المؤمنین فی الحدیث اسے کہا جاتا ہے جو اپنے زمانے میں حدیث سب سے زیادہ مہارت حدیث میں رکھتا ہے. اتنے بڑے عالم تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے. ان کا قول میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دینی لوگ، علماء، صلحاء، طلباء یہ نہ ہوتے میں کبھی تجارت نہ کرتا. تجارت کر کے اس کے پروفٹ سے یہ دینی لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی انداز رہا کہ دینی لوگوں کی خدمت کرتے تھے. خیر،
اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. غریب صحابہ کی شانیں، ویسے تو ہر صحابی جنتی ہیں، مگر صحابہ میں جو فقراء صحابہ ہیں ان کی شان دیگر صحابہ سے ارفع و اعلیٰ. کفار کی ایک جماعت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ میرے نبی کے ارد گرد تو غریب صحابہ ہیں. یہ دیکھ کر یہ کفار شخصیات مگر کفار، مالدار مگر کفار، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی. یہ بعض مسلمانوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے ان کو. بے اللہ کا کو خوف کرو بھائی، یہ بھی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، حضور کا امتی ہے، اور عاشق اولیاء ہے، یہ عاشق صحابہ ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی جان ہے. اللہ نے تجھے عزت دی، شکر ادا کر. ذلت و عزت وہی دیتا ہے. تجھے اللہ نے مالدار کیا، اس کو غریب کیا، یہ اس کا عدل ہے، اس کی مرضی، اس کی مشیت ہے. اور ہم اس کی بے نیازی سے ڈریں، کیونکہ وہ فقیروں کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے. تو کفار نے یہ کہا کہ حضور ان غریبوں کو اپنی مجلس سے دور کریں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے اس بات کو منظور نہیں کیا، اور اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. سورہ انعام کی آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی. جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، اور بہترین ادب سکھایا، کیونکہ اللہ کی شان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی کے آپ شاگرد نہیں بنے مخلوق میں، اور نہ وہ علماء کا اور اس کا دور تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے علوم عطا فرما دیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا، اور کیا سکھایا؟ ما کان وما یکون. جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا تھا، سب کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. تو آپ کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ معلم کائنات ہیں، معلم انسانیت ہیں، آپ انبیاء کے بھی معلم ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غریبوں سے محبت. اس کی ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں. سرداران قریش نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ہمیں غریبوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے، آپ انہیں جدا کریں، اپنے سے دور کریں، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اسلام لے آئیں گے. اور اگر ہم اسلام لائیں گے تو کیونکہ ہم پاورفل لوگ ہیں، ہم مالدار لوگ ہیں، ہم سردار ہیں، ہم رئیس ہیں، تو پھر بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اللہ اکبر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمائے؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 28. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. اور تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا. کیا فرمایا گیا؟ کہ آپ ان لوگوں کو انسیت دیں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی فرما برداری میں مشغول ہیں. اللہ اکبر. تو اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا، اگرچہ وہ فقیر ہوں، غریب ہوں. وہ نیک آدمی ہے تو
تو ہم کہیں گے بھئی یہ تو میرے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، تو میرے معیار کا غریب آدمی ہے، یہ تو گدھا ریڑھی چلاتا ہے، یہ تو ٹھیا لگاتا ہے، یہ تو گلیوں میں پھر پھر کے اپنا سامان بیچتا ہے، یہ تو موچی ہے۔ تو بھئی ہے، پھر حلال کماتا ہے نا، ڈکیتی تو نہیں کرتا بھائی، آپ سے بھیک تو نہیں مانگتا نا، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے، یہ اس کا نظام ہے، کسی کو مالدار کیا، کسی کو غریب کیا۔ بہرحال ہمیں یہ اس آیت کے تحت علماء نے بتایا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ فقیر ہوں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ اور جو صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں ان کی تعریف کی گئی، صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور نیک لوگوں کی تعریف، دو علامت بتائی گئیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، واہ کے لیے نہیں، اپنی نیک نامی کا سکہ جمانے کے لیے نہیں کرتے۔ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے، اور ہم سلام پڑھتے نا بھئی اعلیٰ حضرت کا، ہم غریبوں کے عام کانپے بے حد درود، ہم غریبوں کے عام کانپے بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں میرے آقا صلی اللہ سلام۔ علیہ وسلم کی غریبوں سے محبت، اہل صفہ سے محبت کیسی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ پیش کیا جاتا، کوئی مال، کوئی کھانا پیش کیا جاتا، میرے نبی اصحاب صفہ میں تقسیم فرما دیتے۔ میرے نبی کی غریبوں کے ساتھ کیسی محبت ہے کہ جب خاتون جنت میرے نبی کی شہزادی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھانے آتی ہیں کہ بابا جان چکی چلا کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پانی کا مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے نشانات پڑ گئے، مجھے کوئی کنیز دے دیں جو میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائے۔ بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی اور حضور تشریف فرما نہیں تھے۔ بعد میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ شہزادی آئی تھیں، چھالے دکھانے آئی تھیں۔ میرے نبی اپنی شہزادی کے یہاں خود کرم فرماتے ہیں، بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے تعلیم دی، فرمایا کہ میں بیٹیوں والا ہوں، بیٹیاں محبت والی ہوتی ہیں۔ خیر آپ تشریف لائے، جب حضور اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لاتے تو ان کا استقبال کا انداز کیا ہوتا تھا؟ شہزادی کونین کھڑے ہو کر اپنے بابا جان کا استقبال کرتی تھیں اور ہاتھ کو چومتی تھیں، اور جب شہزادی صاحبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیٹی کو عزت دی، ہماری تربیت کی کہ بیٹی کو آنر دیں، بیٹی کو عزت دیں۔ اب اولاد کے اندر بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، تو بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، تحفے دینے میں، لباس سلوانے میں، عیدی دینے میں، کھلانے پلانے میں۔ خیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو شہزادی صاحبہ نے بتایا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبریاں سنائیں، غیب کی خبریں بتائیں۔ تم تو جنت کی عورتوں کی سردار، تھک جاتی ہو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکن دور ہو جائے گی۔ میں خلاصتاً اس کو عرض کر رہا ہوں۔ اور رہے وہ غلام اور کنیزیں جو آئی ہیں، میں ان کو سیل کر کے، اس دور کے اندر غلام سیل کیا جاتے تھے، اور یہ میرے نبی کی اور اسلام کی تعلیمات کے صدقے میں دنیا کے اندر یہ دور ختم ہو گیا الحمدللہ۔ خیر اس کا خرچ تو میں اصحاب صفہ پر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اصحاب صفہ یوں سمجھے دینی طلبہ ہیں نا، اور غریبوں کو محبت دی جا رہی ہے، اور کیسی محبت کہ اپنی بیٹی کی ضرورت پر بھی ان کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا
پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب ہے ذوالبجادین۔ ذوالبجادین مینز دو کمبل والے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کنیتیں عطا فرماتے ہیں، القابات عطا فرماتے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ کنیت رکھنا سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ کیوں؟ آپ کے ایک شہزادے کا نام قاسم ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ نعمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کیا کیا دیتا ہے؟ اللہ ہر چیز دیتا ہے، ہر چیز وہی تو دیتا ہے۔ اور اللہ پاک ہر چیز عطا فرماتا ہے، اور میرے نبی ہر چیز تقسیم فرماتے ہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے۔ تو حضرت ذوالبجادین، ان کا نام حضرت عبداللہ، ذوالبجادین دو کمبل والا۔ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب اسلام کی شمع فروزاں ہوئی تو روشنی ان تک بھی پہنچی۔ چچا وہ اسلام کا دشمن تھا، حضور کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا، در حقیقت اپنا ہی دشمن تھا۔ تو جب آپ نے چچا کو کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو چچا نے ظلم کیا اور مارا، اور کپڑے اتار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین اسلام کی خاطر۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں نے ایک کمبل دیا کہ بیٹا اس کو اوڑھ لے۔ اب انہوں نے اس کمبل کے دو پیس کیے، ایک کو تہبند بنا لیا، ایک کو اوپر چادر کے طور پہ لیا۔ اسی حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ میرے نبی کی غریبوں سے محبت۔ رات مسجد نبوی میں اسٹے کیا، فجر کی نماز کے بعد حضور کی زیارت کی، قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ حضور نے فرمایا نام کیا ہے تمہارا؟ عرض کی عبد العزا۔ عزا یہ بت کا نام ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا نام عبداللہ ہے۔ میرے نبی کی یہ ادا رہی کہ آپ برے نام تبدیل کر دیتے تھے۔ تو یہ برا نام ہے نا، عبد العزا، بت کا بندہ جس کا نام عزا ہے۔ اور فرمایا تم ذوالبجادین ہو، تم دو کمبل والے ہو۔ ایک محبت کا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ابھی اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، صحابہ کا شوق شہادت۔ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں مجھے اللہ اس غزوے میں شہادت عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھوڑی سی ببول کی چھال لاؤ، یعنی ببول کے درخت کا چھلکا جو ہے وہ لے کر آؤ۔ یہ لے کر آئے تو حضور نے ان کے بازو پر باندھ دی وہ چھال۔ دعا کی یا اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ میرے نبی کا اختیار دیکھیں، مرضی جو حرام کر دیں، جو حلال کر دیں، اللہ نے ان کو اجازت دی۔ میں ان کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں، کوئی کافر ان کو شہید نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو شہادت کے لیے عرض کر رہے ہیں، دعا کرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو شہادت چاہتا تھا، آپ یہ دعا فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، بخار میں بھی مرو گے تو تم شہید کہلاؤ گے، تمہیں شہید کا مقام و مرتبہ ملے گا۔ اللہ کی شان جو حضور نے فرما دیا۔ یہ غزوہ تبوک میں پہنچے، بخار ہوا، اور اسی بخار کے عالم میں ان کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیے ایک غریب صحابی ہے نا، غریب الوطن ہے، ماں باپ کچھ بھی نہیں، بھائی اکیلے آئے ہیں، لیکن میرے نبی کی محبت دیکھیے۔
رات کا وقت ہے، بلال حبشی ہاتھ میں چراغ لے کر قبر کے پاس کھڑے ہیں، اور میرے نبی بنفس نفیس ان کی قبر میں اترتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں صدیق و عمر کو، جو کہ صحابہ میں ممتاز کیفیت کے حامل ہیں رضی اللہ عنہما، اور کیا فرماتے ہیں؟ تم دونوں اپنے اس بھائی کی لاش کو اٹھاؤ، اپنے دستے مبارک سے لحد میں آپ ان کو سلاتے ہیں، اور خود اپنے ہاتھوں سے کچی اینٹوں کے ساتھ قبر کو بند کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یا اللہ میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، کیسی دعا ہے! ایسی دعا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بے اختیار کہتے ہیں کاش ذوالبجادین کی جگہ میں ہوتا۔ حضور نے دعا کیسی دی؟ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ ہم جنازوں میں جاتے ہیں، مسلمان کو جانا چاہیے، جاتے ہیں، مگر شخصیات کے جنازوں میں زیادہ رش ہوتا ہے، مالداروں کی جنازوں میں زیادہ رش ہوتا ہے، غریبوں کے جنازے میں کون جاتا ہے؟ نہ باپ مر گیا تو بیٹا بھی تو پارٹی ہے نا یار، ملا نہ رہے، ہاں یہ بھی آفیسر ہے بھائی، بہت بڑا تعلقات بن جائیں گے، جا کے جنازے میں شرکت کرو، جنازہ پڑھنا آئے نہ آئے کھڑے تو ہو جاؤ، حاضری لگ جائے گی بھائی، نظر پڑ جائے گی کہ ہم بھی آئے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کی رضا کے لیے پڑھو نا بھائی، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ جنازہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اور یوں اب دکھانے کے لیے پڑھنا پھر کیا۔ اور ہمارے نبی کی شان دیکھیے کہ آپ ان صحابی کے قبر میں خود اترتے ہیں، لحد مبارک کو خود نوازتے ہیں، لاش کو قبر میں اتارتے ہیں، اور دعا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں سے، غریبوں سے محبت۔ ایک صحابی یہ دیہات میں رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا ظاہر، زے کے ساتھ، زے الف ہے رے، ظاہر۔ یہ حضور کی بارگاہ میں گاؤں سے سبزیاں لے کر حاضر ہوتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تحائف عطا فرماتے، شہر کے تحائف عطا فرماتے، یہ محبت کرتے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کرتے؟ ظاہر ہمارا دوست ہے، ہم تو ذرا نمبر بناتے ہیں کہ فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے، اور اللہ کے حبیب فرمانے کہ ظاہر ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دیہات کا دوست ہے، ہم اس کے شہر کے دوست ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازار تشریف لے گئے تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بری ادائیں، حضور نے پیچھے سے جا کر ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، کیسی اپنائیت ہے، کیسی محبت ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ حضور کو دیکھ نہ سکے، پہچان نہ سکے، کہا کون؟ جب پہچان لیا تو انہوں نے اپنا جسم کو حضور کے سینے کے ساتھ لگا دیا کہ یہ تو میرے آقا تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کوئی ہے اس غلام کو خریدے؟ ایک خوش طبعی اور خوشگواری کا ماحول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے؟ حضرت ظاہر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بے قیمت پائیں گے، میری کیا قیمت ہے، مجھے کون خریدے گا؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی ہو۔ غریبوں سے محبت کرنا سیکھ لیں، میرے نبی کی ادا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں ثروت کا کیا مطلب ہے؟ اس شعر کا مطلب عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، یہ تو آسان ہے، ہم فقیروں کی ثروت، ہم فقیر ہیں، اور ثروت یعنی دولت، ہم فقیروں کی دولت کیا ہے؟ میرے آقا ہماری دولت ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حبشی غلام بازار مدینہ میں کہہ رہا تھا کون ہے جو مجھے خریدے، مگر میری شرط ہے مجھے حضور کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے نہ روکے۔ وہ نماز کی کتنی فکر ہے، اور ہمیں تو بہانا چاہیے کہ آج مصروفیت ہے، اور کل تھک گیا تھا، پرسوں
پیشنٹ بہت تھے اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی تقریب تھی. بھائی کبھی تو فارغ ہوں گے اللہ کے لیے. بھائی جس نے پیدا کیا, جس نے نعمتیں دی, جس نے عزت دی, جس نے آنکھیں دی, جس نے زبان دی, جس نے کان دیے. پاگل نہیں دیکھے ہم نے, گونگے نہیں دیکھے, اندھے نہیں دیکھے. آپ لوگ تو زیادہ دیکھتے ہوں گے بھائی. اپاہج نہیں دیکھے, لنگڑے لونجے نہیں دیکھے, ویل چیئر پر نہیں دیکھے, وینٹیلیٹر پر نہیں دیکھے. اللہ کا شکر ادا کریں. اس نے زندگی دی ہے, صحت دی ہے, عزت دی ہے اور ایسی عقل دی ہے کہ ہمیں عزت ملی ہے. کوئی ہے جو مجھے خریدے, میری شرط ہے کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے. اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا. اب یہ غلام بیمار ہوا تو میرے آقا سید الانبیاء اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ہم تو سیٹوں کے پاس جاتے ہیں, غریبوں کے پاس کون جاتا ہے؟ غریب تو رشتہ دار کہنا پسند نہیں کرتے کہ ہمارا رشتہ دار ہے. غریب آدمی ہے, تہبند باندھ کے آیا ہے, اور اس کو کون کہے میرا رشتہ دار ہے بھائی؟ ہاں, دوست ہنسیں گے. استغفر اللہ, ایسے دوستی کیوں بنائیں بھائی جن کو اتنی عقل نہیں ہے بھائی. خیر, میں وہ صحابی رسول جو بیمار ہوئے غلام تھے اور حضور ان کی عیادت کے لیے چلے گئے. لوگوں نے باتیں کی, ایک غلام کی عیادت کے لیے اللہ کے حبیب تشریف لے آئے. اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. سنیں وہ آیت کون سی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. معیار مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, دنیاوی ترقی نہیں ہے, لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی, یہ معیار نہیں ہے. ہمارا بہت وسیع اور اس بنگلہ کوٹھی, یہ معیار نہیں ہے. ہمارا قیمتی لباس پہن لینا, یہ معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے. اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں غریبوں کی محبت نصیب فرمائے. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا, جو نہ ہو کہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سنیں. بہت ساروں کو حیرت ہوگی کہ آقا نے ایسی دعا کی, اے اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ, حالت مسکینی میں وفات دے, اور قیامت کے دن مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر نصیب کر. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی, یا رسول اللہ یہ کیوں آپ ایسی دعا کر رہے ہیں کہ حالت مسکینی میں زندہ رہوں, حالت مسکینی میں دنیا سے جاؤں, قیامت کے دن میں مسکینوں کے ساتھ ہوں, ایسا کیوں؟ فرمایا مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے, اغنیاء سے 40 سال پہلے جائیں گے. مختلف روایات ہیں, ایک روایت 500 سال کی بھی ہے. اے عائشہ مسکین کو خالی نہ پھیرو, اگرچہ کھجور کی کاشی ہو دے دو. اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو, انہیں قریب رکھو, تاکہ اللہ تعالی قیامت میں تمہیں قریب کر دے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے غریبوں کو قریب کریں, غریبوں سے محبت کریں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مسکینوں کو قیامت کے روز میرے ساتھ رکھنا, بلکہ یہ دعا کی یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھنا. اس میں کیا راز ہے؟ دینی کتابیں پڑھیں گے تو بہت کچھ واضح ہوگا, یہ بھی واضح ہو جائے گا. مرآت شرح مشکات بڑی زبردست کتاب ہے, اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ یہ غریب لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, یہ غریبوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ. آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں, اور اللہ کی نعمتوں کے آپ قاسم ہیں, مگر آپ نے فاقہ پسند فرمایا, آپ نے غربت کو پسند فرمایا. فاقوں کے سبب مبارک شکم کمر کے ساتھ لگ جاتا. بی بی عائشہ صدیقہ عشق رسول میں روتی, عرض کرتی میرے آقا اللہ سے اتنا تو مانگتے کہ فاقوں کی نوبت نہ آتی. ارشاد ہوتا ہے عائشہ میرا دنیا سے کیا تعلق. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان.
اور جب دنیا سے پردہ فرمایا، کاشانہ اقدس میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ روشن کیا جاتا. حضور نے دنیا کو لفٹ ہی نہیں کرائی، جس کے پیچھے ہم پاگل ہو گئے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں. تعلیم وہ حاصل کرتے جس میں دنیا کا فائدہ ہو، تعلق وہ بناتے، دوستی وہ کرتے جس سے دنیا کا فائدہ ہو. وقت اس کام کو دیجیے جس میں دنیا کا فائدہ ہو. مریں گے نہیں، قبر نہیں، قیامت نہیں قائم ہونی. اللہ نے جنت دوزخ نہیں بنائی، ہاں بنائیے. پھر یہ کیسا انداز ہے زندگی؟ اور یہ یاد رکھیے، علماء نے ہمیں سمجھایا کہ حضور کا فقر اختیار کرنا یہ اختیاری تھا، آپ نے یہ پسند فرمایا. ورنہ تو آپ تو اللہ کی نعمتوں کے مالک ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. جب آپ اللہ کے حبیب ہیں تو آپ ہی مالک ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اب اس کی وضاحت کی، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے یوں بھی کہا، مالک کونین ہیں. کونین مینز دنیا اور آخرت. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. جس تہبند مبارک کو پہن کر حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، وہ تہبند بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنبھال کے بطور تبرک رکھا ہوا تھا، اور لوگوں کو زیارت کروایا کرتی تھی. تبرکات کی زیارت کرائی جاتی نا، بی بی عائشہ صدیقہ کراتی تھی. اور اس تہبند شریف میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے. ہم تو ذرا رنگ پھیکا پڑے کپڑے چینج کر دیتے ہیں، ڈیزائن بدل گیا کپڑے چینج کر دیتے ہیں. غریبوں کو دینا اچھی نیت کے ساتھ اچھی بات ہے، بچا کر کیوں دیتے ہیں؟ پہلے دینا. پیٹ بھر گیا آپ کھانا دیں گے، اب بھی اچھی بات ہے، غنیمت ہے. یہ پہلے سے دینا، پڑوسیوں کو غریبوں کو پہلے سے نکال کے رکھے نا. خیر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تہبند میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے. اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، یہ حضور کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ یا اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ، حالت مسکینی میں وفات دے. کہ آپ نے وہ تہبند پہنا ہوا تھا جس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں کی محبت نصیب فرمائے اور ان سے خیر خائی کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں